محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او کما قال۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکیا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک آج 2 اپریل سن 2016 بروز ہفتہ مرکز حاضہ دے اندر ملکے کلاں سیالکوٹ دی اس مسجد دے اندر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے بیٹھے ہو نا اس ذہن نال ساڑی حاضری قبول ہو جائے، قیمتی لمحات اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے گزارنے والوں، میں دعائیہ کلمہ بولیا ہے، دعائیہ
کلمے تہاڈے سامنے پیش کیتن اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. اجے بھی 2-4 بندے ہی بولے نے, سب مل کے کو اللہ حاضری قبول فرمائے. اے اختلافی آمین نہیں ہے, محبت والی ہے, پیار والی ہے, اتفاق و اتحاد والی ہے, اور سب دی مشترکہ ہے. اللہ سب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے. حضرات تسا حضرات دے سامنے میرے فاضل بھائی, فاضل نوجوان, شیریں زبان قاری القرآن, برادر مکرم حضرت قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑیا قیمتی باتاں بیان فرما چکے نے. اللہ حضرت دے زور بیان اندر برکت فرمائے. اور میرے بعد میرے فاضل بھائی مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی حفظہ اللہ تعالی دا بھی خطاب عام ہونے والا ہے. حضرات میں بلا تمہید بات شروع کرنا, وقت اگرچہ کم ہے مگر میں تھوڑے وقت اندر اہم مسئلہ عرض کرنا چاہنا. اگر نمازی نماز پڑھ دے کادے واسطے جنت مل جائے, اگر مؤذن اذان پڑھ دے کادے واسطے اللہ دا دیدار مل جائے, اگر قاری قرآن پڑھ دے کادے واسطے جنت دا حقدار بن جائے, اگر محدث حدیث بیان کر دے اس واسطے اللہ دی جنت مل جائے, مفسر قرآن دی تفسیر بیان کر دے کادے واسطے جنت دا داخلہ مل جائے, سخی سخاوت کر دے جنت مل جائے, نمازی نماز پڑھ دے جنت مل جائے. میرے دوستو مجاہد جہاد کر دے جنت مل جائے. تسا قیمتی لمحات قربان کر کے اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو کادے واسطے؟ اچھی بولو کادے واسطے؟ جڑے جنتی بننا چاہتے ہیں ذرا مل کے بولو کادے واسطے؟ جنت مل جائے. ساری محنت دا مین نکتہ ہے جنت مل جائے, مگر لوگوں ہر عمل تو پہلا اس مسئلے تے غور کرنا. جنت ملے گی, ضرور ملے گی, مگر یاد رکھنا تو نماز پڑھے جنت ملے, تو جناب اللہ دا ذکر کرے جنت ملے, لیکن جنت اتنی آسان نہیں ہے. ہر نتو خیرے نو مل جائے, ہر غیر اللہ دے پجاری نو مل جائے, ہر قبر پرست نو مل جائے, ہر قبر دے متھا ٹکان والے نو مل جائے. جنت ملے گی, گنہگار نو ملے گی, سیاہکار نو ملے گی, کلمہ گو نو ملے گی, مگر گچ کے بولو جنت دا داخلہ کسی مشرک نو مل سکے گا؟ بولو مل سکے گا؟ نہیں مل سکے گا. اور میں نہیں کہتا, اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا شرک بہت بڑا جرم ہے. یا اللہ کیسا جرم ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کائنات والے ہو, شرک ایسا جرم ہے ایدھی موجودگی دے اندر تیریاں نمازاں برباد ہو جان گیا, ایدھی موجودگی دے اندر تیریاں محنت ضائع ہو جان گیا. شرک ایسا جرم ہے ایدھی موجودگی دے اندر تیرا ہر عمل ضائع تے برباد ہو جائے گا, حبا منصورہ ہو جائے گا. اللہ دا قرآن ہے, قرآن مولا کائنات نے فرمایا ان اللہ, اے در ویکھنا ملک کلام والیا, اللہ دا فیصلہ ہے. اللہ فرماندے نے گنہگاراں نال تے مینوں بڑا پیار ہے, سیاہکاراں نال مینوں بڑا پیار ہے. اور میں نہیں کہندا, اللہ دا قرآن ہے, قرآن مولا کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیو یا اللہ کیڑا اعلان کرا اللہ دا قرآن ہے قرآن فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دیو نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے لے گنہگارو میریاں خبراں یاد رکھنا میریاں جناب بشارتاں یاد رکھنا لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہونا میری رحمت تو دور نہ ہونا میری رحمت تو جناب پریشان نہ ہونا لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ فرماندے نے میں بڑا ہی غفور الرحیم میں معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان میں بڑا ہی رحیم میں ہر گنہگار نو معاف کر دیاں گا پاپی نو معاف کر دیاں گا ظالم نو جناب مجرم نو معاف کر دیاں گا جیڑا میرے بوئے تے آئے گا نا انہوں معاف کر دیاں گا لیکن مشرک کتنا ظالم ہے اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم اللہ فرماندے لے شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے شرک کرنے والا بہت بڑا جناب ہے اللہ دا باغی ہے اس واسطے شرک کرنے والا اے بڑا بڑا پاپی ہے شرک کرنے والا بڑا بڑا مجرم ہے اللہ نے اسے واسطے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ فرماندے نے لوگوں مشرک نو معاف نہیں کرنا میں جنوں چاہواں انہوں معاف کر دیا اے جناب ظلم کرنے والا اے زیادتیاں کرنے والا اے بدکاریاں کرنے والا اللہ چوریاں کرنے والا میں چاہواں انہاں ساریاں نو معاف کر دیا لیکن گج کے بولو شرک کرنے والے نو معاف سارے نہیں بولے معاف نہیں کرے گا مولانا کلیم صاحب نے بڑا پیارا انداز پیش فرمایا اس نے سلوک دا نقشہ اخوت دا نقشہ محبت دا نقشہ پیار دا نقشہ خیر خائی دا نقشہ بالکل ہونا چاہیے دے لیکن اسلام دی اندر اتنا بھی انداز نہیں ہے کہ جتھے کو لگیا ٹھیک لگیا ہے نہیں اللہ کہندے نے 100 بدیاں دا قاتل آیا معاف کر دیتا بدکارہ آ گئی معاف کر دیتی لیکن جیڑا بندہ شرک کرنے والا بڑا ہووے چھوٹا ہووے ادنا ہووے آلہ ہووے عالم ہووے جاہل ہووے جیڑا مشرک ہوئے گا گج کے بولو معاف ہے آواز انی تھوڑی معاف ہے معاف نہیں کرا گا اللہ اکبر کبیرہ کنہ اللہ تعالیٰ نے سخت اعلان فرمایا ہے آؤ ذرا قرآن دا مطالعہ کرو فرمایا شرک کرنے والے نو معاف نہیں کرا گا باقی جتنے بھی گناہ نے میں چاہواں تے معاف کریں دا مطلب ہے نہیں لکھ بن لو گناہ کرن لگ جاؤ نہیں فرمایا چاہواں تے معاف کراں اے بھی مرضی میری ہے لیکن سارے جرمہ تے پردے پا سکنا ہاں ہر مجرم نو معاف کر سکنا ہاں پر شرکیہ نعرے مارن والا
کوئی بھی ہووے انہوں معاف نہیں کرا گا۔ اللہ اوزرا اللہ دا قرآن اس مسئلے تے غور کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر 18 پیغمبران دا نام لیا۔ میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن ہے، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اگلا جملہ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ کریم نے 18 بندیاں دا نام لیا۔ اے عام بندے نہیں، اے میرے دوستہ مولوی بندے نہیں، اے صرف جناب پیر نہیں۔ اللہ فرماندے نے 18 بندیاں دا نام لیا۔ اے کیڑے بندے نے جنہاں دے سرہ تے اللہ پاک نے تاج نبوت سجا دیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے پیغمبری عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَجْتَبَيْنَاهُمْ، انہاں 18 پیغمبرانو اللہ نے آپ چن لیا، انہوں آپ اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اے 18 پیغمبر نے لوگوں ذرا یاد رکھنا، تیری عدالت دا ایک قانون بدل جاندہ ہے، تیریاں حکومتاں دا انداز بدل جاندہ ہے، تیریاں وزارتاں دا نقشہ بدل جاندہ ہے، تیریاں اسمبلیاں دا قانون بدل جاندہ ہے۔ چھوٹا گناہ کرے تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے، بڑا جرم کرے انہوں چھوڑ دیتی جائے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرا قانون بڑا سخت ہے۔ 18 پیغمبران دا نام لیا، 18 نبیان دا، اور نال اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے جملہ میرے عنوان نال ملتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو، اگر 18 پیغمبر بھی شرک کرنا، اللہ فرماندے نے میں انہوں بھی معاف ہے۔ آخر تک جملہ دہراؤ، معاف ہے نہیں کرا گا۔ 18 پیغمبران دا نام لے کے فرمایا معاف نہیں کرا گا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میں وہ اعلان کرنا وا 18 پیغمبر بھی شرک کرن گے نا، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اعمال بھی ضائع تے برباد کر دیاں گا۔ ضائع تے اللہ یاد رکھنا، اللہ دا کوئی پیغمبر بھی شرک کر سکدا، بولے نہیں، شرک کر سکدا، کوئی پیغمبر بھی شرک نہیں کر سکتا، بلکہ میں نو اج کہہ لین دے اللہ دے نبی دا شرک کرنا کہ بڑی دور دی گل ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ دا کوئی پیغمبر بھی گناہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اوہ گناہ کرنا کہ بڑی دور دی گل ہے، میرے پاس دلائل دے انبار موجود نے۔ اگر کوئی گناہ دا جذبہ لے کے مصطفیٰ دے قدمہ دی اندر بیٹھ گیا، اللہ نے بیٹھن دی برکت نال گناہ دی سوچ تو دور فرما دیتا، گناہ تو بچا لیا۔ اے دیتے دلیل موجود ہے، میرا نبی گناہ کرنا دور دی بات ہے، جیڑا گناہ دا جذبہ لے کے آوے محفل مصطفیٰ اندر بیٹھ جائے،
اللہ بین دی برکت نال گناہاں تو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرا پیغمبر بھی شرک کرے تے معاف، شرک کرے تے معاف بالکل نہیں کرا گا، معاف نہیں کرا گا۔ یا اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ فرماندے نے اور ذرا قرآن سنا، وقت بڑا کم ہے لیکن سیال کوٹیا اکاڑوی تیرے سامنے رب دا قرآن پڑھے گا تاکہ اپنا تے تیرا ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ اور اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دا پیغمبر نظر آیا، آمنہ دا لال نظر آیا، والی بطہا نظر آئے۔ میں قربان جاواں آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ کریم نے فرمایا، مولا فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ۔ قرآن دا 24واں پارہ ہے، اٹھا کے دیکھ لینا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماندے نے اے میرے آمنہ دلال پیغمبر، او والی بطہا پیغمبر، اوہ نور الہدا پیغمبر، منبع میرو وفا پیغمبر، اوہ وضوعات مکھڑے والے پیغمبر، والقمر دی پیشانی والے پیغمبر، واللیل دیا زلفہ والے پیغمبر، میں تواڈے بارے اندر اعلان کرنا وا لئن اشرکتا، اے میرے محبوب جی اگر تو بھی شرک کرے گا گج کے بولو میں توانو بھی معاف نہیں کراں گا، معاف نہیں کراں گا۔ آکھاں دھینو سناوا نونو اور سیال کوٹیا جان دے ہو نا، آمنہ دلال دے شرک کر سکتا ہی نہیں، اللہ دا کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ گل نبیاں دی کر رہنے اور سمجھا 1400 سال بعد امت نو رہنے۔ اللہ فرماندے نے ذرا نبیاں دا مطالعہ کرو، آمنہ دے لال دا مطالعہ کرو۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر اگر تساں بھی شرک کرو گے نا میں تواڈے عمل بھی ضائع تے برباد کر دیاں گا۔ ہن مسئلہ حل ہو گیا، اور لوگوں جے نبیاں دے عمل ضائع ہو سکدے نے پھر گج کے بولو شب زندہ دار دے کیویں بچ گئے، پھر نمازی دے کیویں بچ گئے، غازی دے کیویں بچ گئے، شہداء دے کیویں بچ گئے، علماء دے کیویں بچ گئے۔ اللہ فرماندے نے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا۔ اللہ فرماندے نے ذرہ بر شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور لوگوں یاد رکھنا بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ کہندے نے ہر مجرم نو معاف کر دیاں گا پر مشرک نو معاف ہے۔ اے جملہ یاد کر لو، مشرک نو معاف ہے۔ یا اللہ کیوں نہیں کرنا؟ آخر گنہگار ہے، چوری کرنے والا گنہگار ہے، بدکاری کرنے والا گنہگار ہے۔ اللہ کہندے نے گل ٹھیک ہے، سارے جرم کرنے والے اے واقعاتاً گنہگار نے، لیکن یاد رکھنا ہر مجرم گناہ کرنے والا اے گنہگار ہے، جیڑا شرک کرنے والا او گنہگار نہیں۔ یاد رکھنا اکاڑوی دا جملہ سنبھال کے رکھنا، سارے جرم کرنے والے جتنے بھی گناہ نے انہاں گناہاں دی وجہ نال بندہ گنہگار بن دے
پر شرک نال گنہگار نہیں بندا، غدار بندا ہے۔ کی میں جملہ بولیا، گنہگار نہیں بندا، غدار بندا ہے، اور غدارہ نو معاف نہیں کیتا جا سکدا۔ تیرے ملک دا غدار ہووے معافی دے قابل نہیں۔ اللہ کہندے نے جڑا شرک کرن والا ہے او دے بارے اندر اعلان موجود ہے، او معاف کرنے دے قابل نہیں ہے۔ او دی وجہ اے گنہگار نہیں بلکہ سارے نہیں بولے بلکہ غدار ہے، غدار، اور غدارہ نو معاف نہیں کیتا جاندہ۔ آؤ میں تینوں مثال دے کے سمجھاواں۔ اے جننے بیٹھے ہو، دیوانے ہو، پروانے ہو، نوجوانوں، بابے ہو، غور کرنا۔ ایک بیوی ہے، ایک خامد ہے، توجہ کرنا، توجہ۔ ایک خامد ہے، ایک بیوی ہے، دونوں دا رشتہ قائم ہو گیا، حقوق سامنے آ گئے۔ توجہ کرنا، اگر بیوی تو کھانا صحیح نہ بڑے برداشت ہے، بیوی تو کپڑے صحیح استری نہ ہون برداشت ہے، تے جے خامد والا جیڑا حق ہے بیوی اس حق دی اندر کسی رشتہ دار نو شریک کرے، کسی یار نو شریک کرے، ایمان نال بولو برداشت ہے؟ ہوڑی بول دیو کتے کم خراب تے نہیں سمجھ دیو، برداشت ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ اللہ کہندے نے اگر تیری بی بی تیرے حق دے اندر دوجے نو شریک کرے، تینو بی بی برداشت نہیں، میرا بندہ ہو کے، میرا کھا کے، جفرات متھا ٹکائے، حجرات ٹکائے۔ اللہ کہندے نے تینو ایسی بیوی وارے اندر نہیں، میں نو ایسا انسان وارے اندر نہیں، میں نو ایسا انسان وارے اندر نہیں جڑا اجدیا بغاوتہ کرن والا ہے۔ اس واسطے لوگوں اگلی گل کرنا، توجہ کرنا، ایک اور گل بڑی قیمتی ہے، میرا جملہ سنبھال کے رکھنا۔ اے تیرا مسلح ہے، تیری مسجد دا مسلح ہے، اس مسلح تے نائب امام بن سکتا ہے، تیرے ممبر و محراب اندر نائب خطیب بن سکتا ہے، تیرے ملک دے اندر نائب وزیر بن سکتا ہے، نائب امام بن سکتا ہے، نائب صدر بن سکتا ہے، نائب وزیر اعظم بن سکتا ہے، پر گج کے بولو کسی خاتون واسطے نائب خامد بانے سارے نہیں بول دے یار، نائب خامد بانے نہیں سکتا۔ اور جے نائب خامد بی بی واسطے نہیں بن سکتا، پھر گج کے بولو کسی مومن واسطے اللہ دے مقابلے اندر دوجا الہ بھی بانے، دوجا الہ بھی نہیں بن سکتا۔ جب بی بی واسطے دوجا خامد نہیں ہو سکتا، پھر مومن بندے واسطے دوجا الہ بھی بانے نہیں سکتا۔ اے ہے ایمان، اے ہے کلمہ توحید دا تقاضا، اے ہے شرک دی نفرت۔ اس واسطے لوگوں آؤ ذرا قرآن دا جملہ ایک اور عرض کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ دا پیغمبر نظر آیا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف پیغمبر نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ، ساڑھے واسطے شرک کرنا جائز نہیں، بولو شرک کرنا۔ نبی اللہ فرما رہے ہیں ساڑھے واسطے شرک کرنا جائز نہیں ہے، اور جے نبیاں واسطے جائز نہیں ہے، پھر گاج کے بولو کسی مومن بندے واسطے بھی شرک کرنا
جائز نہیں ہے۔ اللہ 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 مشرک نہ بن موحد بن جا۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ فرماندے نے پیغمبر یوسف نے فرمایا جیل دے ساتھیوں دسو نا الہ ایک چنگا ہے یا کئی الہ چنگے نے؟ ایک الہ چنگا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اللہ فرمان دے نے الہ ایک مننا دو نہ الہ بنانا۔ اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا لو کان فیہما، اے در ویکھنا ایمان والیا اور نکر اندر بین والیوں میرے وال ویکھنا، اے در والیوں میرے وال ویکھنا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرماندے نے اگر دو الہ ہوندے معاملہ گڑبڑ ہو جاندہ، دو الہ ہوندے روڑا پہ جاندہ، دو الہ ہوندے ایک کہندہ میں بیٹا دینا، دوجا کہندہ میں بیٹی دینی ہے، ایک کہندہ میں بارش پانی ہے، ایک کہندہ میں جناب سورج چڑھانا ہے، روڑا پہ جاندہ، دو الہ ہوندے گڑبڑ ہو جاندی۔ اور لوگوں یہ دو الہ نہیں ہو سکتے پھر گج کے بولو اللہ کلے دے سوا کائنات اندر دوجا الہ بڑھ سکدا؟ اللہ اللہ۔ ایک قرآن دے اشارے نے سمجھو۔ اور میں اگلی گل کرنا توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے۔ ایک من دودھ ہوئے، توجہ ہے، اے جملہ یاد رکھنا، مٹھیاں مٹھیاں تقریرہ سن کے خوش نہ ہو جایا کرو۔ آج کھلی گل کرن دا دور ہے، کھل کھلا کے بات کرو۔ اور وہابی جس دور دا بھی ہو بے ڈٹ کے بات کر دے۔ آمنہ دے لال نے دسیا کچھ ایسے بھی گزرے نے جڑے ڈر گئے نے، کچھ ایسے بھی گزرے نے جڑے ڈٹ گئے نے۔ ڈٹن والیاں دی بھی تاریخ ہے اور ڈرن والیاں دی بھی تاریخ ہے۔ وہ در میں نہیں جانا چاہتا، گل سمجھانا چاہنا۔ ایک من دودھ ہوئے، ایک من دودھ ہوئے تے من دودھ دی اندر ایک قطرہ پیشاب دا آ جائے۔ توجہ توجہ، جملہ بڑا نازک ہے، حوصلہ رکھنا۔ ایک من دودھ ہوئے اور وچ ایک قطرہ پیشاب دا آ جائے، ایمان نال دسو اگر گلاس اندر پا کے اکڑ بھی کوے 500 روپیہ لینا، اے من دودھ دی اندر پیشاب دا قطرہ موجود ہے، کوئی ماں دا لال پینا پسند کرے گا؟ جڑے نہیں کردے ذرا یک زبان ہو کے بولو، چہرے دیکھو، کوئی خاموشی دا روزہ رکھتے تے نہیں بیٹھا، ہوشیار بیدار ہو کے حاضر دماغ ہو کے چٹی ننگی بات کرنے دا اعلان کرو۔ من دودھ دی اندر پیشاب قطرہ مل جائے، کوئی قبول کرے گا؟
جے تینو ایک قطرہ پیشاب دا من دودھ دی اندر گوارا نہیں ہے پھر تیری 60 سالہ عبادت دی اندر شرک دا ایک ذرہ مل جائے رب نو بھی گوارا نہیں ہے ایداں دیا گلہ نہ کریا کر رڑے پا کے کم چلانے اچھی بات نہیں من غشہ فلیس مننا میرے محبوب نے فرمایا دھوکے باز بندہ ساٹھے بچو نہیں جے تیری دکان تے دھوکا نہیں چل سکتا پھر گج کے بولو دین دے اندر بھی دھوکا نہیں چل سکتا اس واسطے مواحد بنو مشرک اور بولو مواحد بنو مشرک نہ بنو آؤ میں ایک حدیث دا ترجمہ کرنا گل مکے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد ہوڑی ہوڑی بول دے لے پتہ نہیں کی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات غلط ہوئے اکاڑوی نو ایتھے بٹھا لا میں تیرا مجرم بن کے بیٹھ جاواں جے بات سچی ہوئے مننا پائے گا مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے علماء کرام نو پوچھ لینا میری سرکار نے فرمایا پہلے دور دے اندر دو بندیاں دا گزر ہویا ایک دربار تو گزر ہویا ایک لگتا ہے کوئی پرانا ہی وتیرہ چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ 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 ایک دربار تو دونا دا گزر ہویا میں گپ نہیں ماردا وہابیاں دا سٹیج گپاں والا نہیں اے دو بندیاں دا گزر ہویا اللہ اللہ مجاور سامنے آ کے کہندے نے اوے گزرن والے ہو ایتھے چڑھاوا چڑھنا پائے گا دوسرے نے سنیا ایتھے چڑھاوا چڑھنا پائے گا اوے وہابیوں دونا دا ایمان ترازو دے اندر رکھ دیتا گیا دونا دا جلوہ رب نے سیال کوٹیاں نو دکھا دیتا اور آمنہ دے لال نے سمجھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوچی پہ گئے ایک سوچ دائے پلے کچھ نہیں میں چڑھاوا کی چاڑھا گا دوجہ سوچ دائے شرک کرنا تے بڑا جرم ہے اور لوگوں غور کرنا دوسرا ایک بندہ ڈر گیا ڈر کے کہنے لگا میرے پلے کچھ نہیں مجاور کہندے نے جے کچھ پلے نہیں آ جڑی مکھی ہے نا مکھی جڑی ہے توجہ مکھی دا کنہ کو وزن ہے کوئی وزن ہے پورے ملک اندر جاؤ مطالعہ کرو کوئی ماں دا لال تکڑی تے تول کے 15-20 نہیں 50 مکھیاں جمع کر کے کوئی ترازو اندر تول کے دکھائے پھر مسئلہ سمجھائے آمنہ دے لال نے فرمایا نبوت والی زبان پاک اندروں سمجھایا ایک کیڑی زبان ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے پاک نبی نے فرمایا اے بندہ جڑا سوچی پہ گیا توجہ کرنا ایک ڈر گیا دوجہ ڈٹ گیا ایک ڈر گیا تے دوجہ اے تاریخ بن گئی ایک ڈر گیا دوجہ ڈٹ گیا مسئلہ حل ہو گیا بڑے لوگ نے جڑے ڈر جاندے نے بڑے لوگ نے ڈر جاندے نے اور کچھ ایسے وہابی نے جڑے ڈردے نہیں بلکہ ڈٹ جاندے نے اے میں نہیں کہندا میری سرکار نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم اللہ دے رسول نے فرمایا ڈٹ جاؤ اے بندہ ڈٹ گیا پتہ کی آندہ ہے ایک کہندہ پلے کچھ نہیں کہندے نے یار مکھی مار کے چڑھاوا چاڑ دے اللہ اللہ انہیں جھپٹا ماریا ایک مکھی نو مار کے چڑھاوا چاڑ دیتا اور سیال کوٹیا
دوسرا ڈٹ گیا سینہ تان کے کہندا ہے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہ، اے میرا انداز ہے کہندا شرک نہیں کرنا۔ او سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے ماری تلوار گردن تن تو جدا کر دیتی۔ میری سرکار نو پتہ لگیا، آپ نے فرمایا او جن مکھی دا چڑھاوا چاڑیا ہوا فی النار، جن مکھی دا چڑھاوا چاڑیا او رب دی جہنم اندر چلا گیا، او جہنمی بن گیا۔ کی بن گیا؟ توجہ، کی بن گیا؟ او جن نے مکھی دا چڑھاوا چاڑیا او جہنمی بن گیا۔ جن نے اعلان کیتا مر سکنا، مٹ سکنا، تختہ دار تے چڑھ سکنا، مگر مولا نال شرک کر سکدا۔ انہاں ماری تلوار گردن تن تو جدا کر دیتی۔ میری سرکار نے فرمایا لوگو او جن نے تلوار کھا کے گردن کٹا کے اس مولا دا حق ادا کر دیتا، میرے محبوب نے فرمایا او جنتی بن گیا۔ مکھی دا چڑھاوا چاڑن والا او جہنمی بن گیا۔ مسئلہ حل ہو گیا، مشرک بہرحال جہنم جائے گا، اور گنہگار بندہ جتنا مرضی گنہگار ہوئے اللہ دی رحمت نال جے شرک نہیں کرے گا کتھے جائے گا؟ سارے نہیں بولے کتھے جائے گا؟ ان میں آخری گل کراں تے مقامہ بات ختم کراں، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میرے بابا جان بھی آکے بیٹھے لے۔ توجہ، آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، آپ نے فرمایا شرک نہ کرنا۔ ایک صحابی نو فرمایا ان کو دلتا او حرکتا، جڑا جناب شرک کرے گا وہ سدھا جہنم جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کو دلتا، او میرے سجنا قتل ہو جاوی، ذبح ہو جاوی، پر گج کے بولو رب نال شرک نہ کریں، رب نال شرک نہ کریں۔ حدیث اندر آندہ ہے ایک صحابی سامنے آئے، ایک دیہاتی ماحول دا بندہ سی، آگے کہنے لگا اللہ دے پاک نبی محمد، لمیاں چوڑیاں گلہ نہیں میں سمجھدا، میں نو مختصر تے جامع گل دسو۔ آمنہ دے لال نے فرمایا دیہاتی بندہ ہے نا، میں تینو سادہ گل دساں۔ میرے محبوب نے فرمایا او دیہاتی بندیا، توجہ، دیہاتی بندیا، تعبد اللہ، جدو بھی عبادت کرنا کی دی جڑے کر دیو ذرا مل کے بولو کی دی، اور جڑا قرآن من دیو بولو کی دی۔ اور صحابہ نے بدگی کی تھی، اور اولیاء نے سر کی دے سامنے چکایا، اللہ دے سامنے۔ میری سرکار نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے، حج اللہ موقع دے وے حج کرنا ہے، رمضان آوے روزے رکھنے نے۔ میری سرکار نے 4 چیزاں بیان کی تیاں۔ صحابی دیاتی ماحول دا بندہ کمال سی، اللہ دے رسول دے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے وال ویکھنا، سامنے کھڑا ہو گیا، اینج تنکا اٹھا کے، اینج میں میرے ہاتھ اندر ہے، اینج اٹھا کے کہنے لگا اللہ دے محبوب گواہ بن جاؤ۔ کی کہندہ ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی گواہ بن جاؤ۔ کس گل دے؟ اللہ تعالیٰ دے میں قربان جاواں۔ صحابی عرض کردہ دیہاتی بندہ کہندہ واللہ
لا ازید واللہ لا ازید ولا انقص اللہ دے نبی گواہ بن جاؤ نہ میں زیادہ کراں گا تے گج کے بولو نہ میں کام کراں گا اے ہوئی اہل حدیث دا مسلک ہے اور اضافہ کرنا بھی بے ایمانی ہے دین دے اندر کمی کرنا اے بھی بے ایمانی ہے اللہ دے رسول نے اگر ہزان ملاوٹ تو پاک دیتی ہے پھر ملاوٹ تو پاک ہزان قبول کرو اللہ دے رسول نے نماز دیتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی پھر سانو چاہیے محمدی نماز پڑھئے اللہ دے رسول نے سانو دو عیدہ دیتیاں بولو کنیا عیدہ اللہ دے رسول نے دو عیدہ دیتیاں پھر دو عیدہ قبول کرنیاں پیر گیا اس واسطے لوگوں واللہ لا ازیدو ولا انقص دیہاتی کہندہ ہے میں زیادہ بھی نہیں کراں گا کمی بھی نہیں کراں گا اہل حدیث دا مسلک بھی سنو اللہ نے عقیدہ توحید دیتا کامل تے مکمل دیتا اللہ تعالیٰ نے نبی دی نبوت دیتی کامل تے مکمل دیتی گچ کے بولو اللہ دے نبی نے بلالی ہزان دیتی تے وہ بھی کامل مکمل دیتی ہے اللہ دے نبی نے اگر محمدی نماز دیتی ہے تے وہ بھی کامل مکمل دیتی ہے نہیں نماز اندر اضافے کر لو کمی کر لو کتے مرضی نہ رفع یدین چھڑ لو کتے بالجہر آمین چھڑ لو کتے جناب سینے تے ہاتھ بنن دیاں حدیثہ چھڑو کدے من مرضی نال گردن دے مسے کرو نہیں اللہ نے دین دیتا کامل دیتا ہزان دیتی کامل دیتی نبوت دیتی کامل دیتی قرآن دیتا اللہ نے کامل دیتا ہے وہابی مر سکتا ہے لیکن دین دے اندر اضافہ بھی نہیں کر سکتا گج کے بولیے کمی بھی کہ میری سرکار نے صحابہ نو فرمایا او میرے صحابیوں اگر کوئی جنتی بندہ ویکھنا چاہتا ہے اکھیاں پٹ کے دیہاتی وال ویکھ لے اے چلدا پھردا رب نے جنتی جوان بنا دیتا ہے اس واسطے لوگوں اے شرک تو نفرت کرو اور میں آخری جملہ اس طرح بھی مکمل کراں جننے بھی نبی گزرے نے انہاں نبیاں تے مشکلات دا دور آیا بولو مشکلات دا دور عنوان پھر لمبا ہو جائے گا آدم نبی تے مشکلات دا دور آیا نو نبی تے آیا عیسیٰ تے آیا یونس پیغمبر تے آیا یوسف پیغمبر تے آیا حضرت ایوب تے آیا حضرت یوسف تے آیا حضرت ایوب تے آیا نبی یعقوب تے آیا پر کسے نبی نے مشکلات دے دور اندر رب نال شرک کیتا اور بولو بولو شرک کیتا نہیں کیتا پھر میں بھی کہنا چاہنا او ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے وہی معبود ہے لوگوں وہی مسجود اے لوگو وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا بتائیں گے اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے غلاظت کفر لوگو توجہ توجہ ساری آیتاں دا خلاصہ غلاظت کفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا
انج نہیں سارے مل کے بولو غلاظت کفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو جنازہ بت توجہ کرنا توجہ جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا نکالیں گے جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اور عقیدہ بناؤ میں گل مکاواں عقیدہ بنا عقیدہ خوابہ تے نہیں بندا دوڑیا تے نہیں بندا مرثیہ تے نہیں بندا پکی روٹی تے نہیں بندا ملا دی کتاب تے نہیں بندا سیال کوٹیو عقیدہ بنے گا رب تے قرآن تے بنے گا محمد دی زبان تے بنے گا